حبیب کام ہو گیا، حبیب کام ہو گیا۔ حبیب نے پلٹ کے مسکرا کے دیکھا، تمہارا کام نہیں ہوا، حبیب کا کام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل تیرا کام نہیں ہوا، حبیب کا کام ہو گیا۔ یہ کہہ کر حبیب یمنی مچلتے ہوئے نان اسٹاپ without rest in the way, just like an aeroplane, just like a missile، ایک بے قراری کے عالم میں بچے کی محبت میں بے قرار حبیب یمنی گھوڑے پر چلے جا رہے ہیں۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب گھر پر پہنچے تو رات کا آخری پہر تھا۔ دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ اندر سے ایک سریلی سی آواز آئی، کون ہے اتنی رات دروازہ کھلوانے والا؟ حبیب یمنی نے کہا، میں اس گھر کا مالک حبیب یمنی ہوں، دروازہ کھولو۔ جس وقت دروازہ کھولا تو حبیب دیکھ کر حیران تھے کہ 16 سال کی ایک حسین دوشیزہ سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ 16 سال کی ایک حسین دوشیزہ سامنے کھڑی تھی۔ حبیب یمنی نے پوچھا، بیٹی تو کہاں سے آئی ہے، تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے؟ کہتا تھا اتنی جلدی بھول گئے اے پیارے ابا جان، جنہوں نے وعدہ کیا تھا مکے میں آپ سے انعام دینے کے لیے، جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور آپ کو میرے پاس بھیجا تھا، وہی تو ابھی آئے تھے اور مجھ سے آ کے کہا انہوں نے کہ بیٹی کھڑی ہو جا، میں تیرے باپ سے راضی ہوا اور تیرے باپ کو تیری صورت میں انعام دینا چاہتا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، اسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ رات اندھیری ہے، کوٹھی سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بلک بلک کے سسک کے تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے۔ رحمت للعالمین کے قدم نازنی رک گئے، دروازے میں کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے ایک حبشی غلام نے زنجیر کھولی، دروازہ کھولا۔ آپ نے دروازے کے اندر جھانکنا چاہا، اس نے سر باہر نکال کے کہا، کون؟ آپ نے کہا، میں ایک عرب ہوں، کیا چاہتے ہیں؟ کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بلک بلک کے رونے والا، یہ سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے یہ آہو پکا کرنے والا کون ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس کے تڑپنے میں میرے پیروں میں زنجیریں پڑ گئی، میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اے جوان عرب، جان کر کیا کرو گے؟ ارے وہ بلکنے والا رونے والا میں ہی ہوں، میں اپنے آپ کا ماتم کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی کا ماتم کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو اپنی زندگی کا ماتم کیوں کر رہا ہے؟ تو سسک سسک کے بلک بلک کے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، آئیے، اگر آپ کو جاننا ہے تو اندر آ جائیے۔ جس وقت آپ اس کوٹھی کے اندر داخل ہوئے، ایک دیا ٹمٹما رہا تھا، اس دیے کے اجالے میں آپ نے دیکھا 3 ٹوکرے جو کے رکھے ہوئے تھے، کونے میں ایک چکی رکھی ہوئی تھی اور یہ حبشی غلام تھر 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 کانپ رہا تھا۔ آپ نے جب پڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو اسے شدید بخار تھا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں بہت تیز بخار ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اسی وجہ سے یہ چوکا آٹا میں تیار نہیں کر سکتا، میرے ظالم مالک نے یہ حکم دیا ہے کہ رات بھر میں اگر میں نے یہ 3 ٹوکرے چوکا آٹا تیار نہیں کیا اور اسے آٹا نہیں بنایا تو ظالم 100 کوڑے کی سزا مقرر کی ہے، 10-20 کوڑے میں میرا دل نکل جائے گا۔ اے جوان عرب، میرے ماں باپ نہیں ہے تو میرے پاس روئے، میرے بھائی بہن نہیں ہے تو میرا ماتم کرے، اس عرب کی دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے کہ جو میری موت پر ماتم کرے روئے۔ اللہ کے حبیب و محبوب کا
دریائے کرم جوش میں آ گیا. نورانی ریاضت کی چادر جو آپ کے کاندھے مبارکہ پہ تھی آپ نے اسے زمین پر بچھا دیا اور حبشی غلام کو لٹا دیا اور اس کے جسم کو سر کو اللہ کے حبیب و محبوب نے دبانا شروع کیا. ابھی آپ نے ذرا سا ہی دبایا تھا کہ وہ گہری نیند میں سو گیا. گہری نیند میں سونے کے بعد اللہ کے پیارے رسول نے جو کا ٹوکرا اٹھایا اور جو کا ٹوکرا اٹھا کر آپ نے چکر کے اوپر جو کو پیسنا شروع کیا. جب 3 ٹوکرے جو تیار ہو گئی آٹا مکمل ہو گیا تو پیارے رسول نے پھر آ کے اس کے سر کو اور جسم کو دبانا شروع کیا. اس نے انگڑائی لی اور انگڑائی لے کے کھڑے ہو کر چادر کو جھٹکا اور جھٹک کے مصطفیٰ کے کاندھے پہ ڈال